بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد امجد ریز ریٹائرڈ سیشن جج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک بہت ٹاپک لے کر میں آپ کی طرف حاضر ہوں جو اہم ہے اور عام آدمی کو کسی نہ کسی طور پر اسے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا عام آدمی کو کہ یہ ہے کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب ناظرین آپ کبھی سڑک پہ جا رہے ہو اور خدا نخواستہ آپ کے پاس، ایک مثال کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس گاڑی کے کاغذ اپنی مکمل نہ ہو تو آپ کو راستے میں چیک کیا جاتا ہے، پولیس چیک کرتی ہے، تو وہ اس کو سمجھ سکتی ہے کہ کاغذ چونکہ مکمل موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ چوری کی گاڑی ہو، یعنی مال مسروقہ ہو، یا اگر کوئی کسی جرم میں کوئی چیز انوالوڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو پولیس زیر دفعہ 550 ضابطہ فوجداری اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ اچھا، قبضے میں لینے کے بعد وہ پولیس وہ اپنے جو لیگ افسر وہ اپنے پولیس کے اعلیٰ افسر کو یہ مطلع کرتا ہے کہ جی میں نے یہ فلاں چیز قبضے میں لی ہے، اس کا فرد وغیرہ بنتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارا مسئلہ آگے یہ آ جائے گا کہ اگر وہ گاڑی سرقہ شدہ نہیں ہے، مسروقہ نہیں ہے، یا کسی جرم میں انوالو نہیں ہے، یہ ہے بھی، تو اگر وہ قیمتی گاڑی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہاں لوگ پولیس والے اس کو چلاتے پھرے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں۔ اس کے لیے ہم زیر دفعہ 516A ضابطہ فوجداری، اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ دفعہ اوپر لکھیں 516A ضابطہ فوجداری۔ اس کے بغیر بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں مجسٹریٹ صاحب کو، علاقہ مجسٹریٹ جو ہیں، کہ یہ میری گاڑی ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، ایسے ہے، میں ایسے آؤں، تو یہ مجھے آپ واپس کریں سپرداری پہ، یعنی مجھے میرے سپرد کر دیں۔ تو اگر تو وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، چوری کی نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی جرم میں کسی طریقے سے ملوث ہے تب بھی آپ کا اگر اس میں ہاتھ نہیں ہے تو آپ اس کو مشروط طور پر واپس لے سکتے ہیں۔ اس کو مال مقدمہ بھی کہتے ہیں، مال مقدمہ کہہ دیتے ہیں، مال مقدمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں مشروط واپسی ہو جائے گی کہ جب کبھی عدالت اس کو پیش کرنے کو کہے گی آپ اس کو پیش کر دیں گے۔ تو آپ اپنی چیز کو، اپنی گاڑی کو یا کوئی اور چیز جو اس میں آ جائے گی، آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ اگر وہ جرم میں ملوث ہے تو آپ اس کو واپس لے کے آئیں گے جب کبھی عدالت مانگے گی کیس کی سماعت کے دوران۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے کہ آپ اپنی چیز جو پولیس نے لے لی ہے، جو ادروائز تھانے میں غلطی سرتی رہتی ہے، اس کی ویلیو ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے، اس کا ٹائر اتار لیے جاتے، کچھ بھی ہوتا تو آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں سپرداری کے ذریعے۔ اس میں کسی بہت قانونی معاملت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علاقہ مجسٹریٹ صاحب پولیس سے رپورٹ لیتے ہیں، پولیس سے رپورٹ لینے کے بعد وہ آپ کو چیز واپس مل جانی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور ہوتی ہے، اگر جیسے بم ہے، جیسے پستول ہے، جیسے بندوق ہے، جیسے اس طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ تو واپس نہیں ظاہر ہوگی، وہ تو مال مقدمہ کے طور پر اسی میں رہے گی، وہ واپس نہیں ہوا کرتی۔ کرنسی نوٹ ہو سکتا ہے واپس ہو جائیں آپ کو، اس طرح کی چیزیں، شراب واپس نہیں ہوگی، چرس واپس نہیں ہوگی، ہیروین آئس، اس طرح کی چیزیں واپس نہیں ہوگی۔ ان کو تلف کیا جاتا ہے، ان کی تلفی کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ سپرداری کیا ہوتی ہے۔ جب پولیس کسی چیز کو مال مسروقہ یا کسی جرم میں ملوث سمجھ کر زیر دفعہ 550 ضابطہ فوجداری قبضے میں لے لیتی ہے، اور اگر آپ کا استحقاق ہے تو آپ 516A ضابطہ فوجداری کے تحت درخواست دے کے اس کو دوبارہ واپس لے سکتے ہیں، بذریعہ مجسٹریٹ پولیس سے واپس لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی شرط ہو سکتی ہے کہ آپ عدالت میں جب کبھی عدالت مانگے گی آپ کو تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ آپ ایک ضمانت نامہ حل کرتے ہیں اس میں کہ بھی میں جب بھی آپ مانگیں گے وہ واپس کر دوں گا، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے کاغذ ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کے علم میں یہ معاملہ آ چکا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سپرداری کا مطلب کیا ہے اور کس طرح لی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری گزارش پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہوگی تو بیل آئیکن کو، بٹن کو دبائیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تب تک آپ کو اپنے خیر و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔